اب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آبنائے ہرمز ایک مین ایشو ہے اس وقت، آبنائے ہرمز ہو یا نیوکلیئر پروگرام ہو، کیا ایران مان جائے گا اگر یو ایس اے یہ ڈیمانڈ رکھتا ہے کہ آپ نیوکلیئر پروگرام کو بند کریں اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس کے اوپر سے اپنا قبضہ جو آپ نے کیا ہوا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیں؟ ڈو یو تھنک کہ ایران اس پہ آمادہ ہوگا؟ پرابلم یہ ہے کہ مجھے اس بات کا بڑا سادہ سا جواب آتا ہے جو میں آپ کو دے دوں، لیکن میں اس کو اوائڈ کر رہا ہوں. اس کی وجہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ایران اپنے آپ کو اس کی ایک سیلف پرسیپشن ہے اپنے 50 سالوں کے متعلق، اور اسی طرح یو ایس کی بھی اپنی گلوبل پاور کے حوالے سے، اکنامک پاور کے حوالے سے، ملٹری مائٹ کے حوالے سے ایک اپنی سیلف پرسیپشن ہے. اور یہ دونوں اپنے سیلف پرسیپشن کے ان اے وے پرزنر بھی ہیں، اور کوئی بھی ڈیفیٹسٹ پارٹی کے طور پہ اپیئر نہیں ہونا چاہیے. بوتھ آف دیم وانٹ ٹو گو ایز اے وکٹر ٹو دیئر ڈومیسٹک آڈینس. سب دونوں کو اپنی اپنی لمیٹیشنز کا بھی اندازہ ہوگا. جو سیلف ریالٹی اور سیلف پرسیپشن ہے، ایسے بے خبر تو نہیں ہے وہ. آپ اپنے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بعض اوقات بڑی میکسیملسٹ پوزیشن لے لیتے ہیں، لیکن جب آپ ایکچوئل نیگوشیشن پہ آتے ہیں تو دین یو نو یور لمٹس. میرا نہیں خیال کہ نیوکلیئر انرچمنٹ کے حوالے سے ڈسپائٹ دے آرگیو فار اے پرنسپل، they understand global position. It's not just US. چائنا، رشیا، باقی خطہ، EU more or less ان کی ایرانین نیوکلیئر ویپن کے حوالے سے یا انریچمنٹ کے حوالے سے بڑی کلیئر اور اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، اور ایرانینز میرے خیال میں اس کو ضرور اس کی ریڈ لائنز کا ان کو بھی پتہ ہے. اب اسٹریٹ آف ہرمز اگر اس کی اپلیکیشن آپ دیکھیں اس میں کیا ہوا ہے، اس میں جو ہے نا جو اکنامک امپلیکیشن تھی پورے کے پورے ریجن کو، ان کی اکنامک کاسٹ کو بڑھا دیا. اگر اسٹریٹ آف ہرمز کی جو اسٹریٹجک لیوریج ایران کے پاس نہ ہوتی تو اکنامک کاسٹ ریسٹ آف دا ورلڈ، EU، چائنا، GCC ان پہ نہ پڑتا. اور دو ممالک جیسے یوکرین اور رشیا لڑ رہے ہیں. یوکرین اور رشیا میں دیر از نو اسٹریٹ آف ہرمز. So they are fighting for last 4 years and the rest of the world is not pushed کیونکہ rest of the world کی کوئی economic implications نہیں آ رہی. گندم نہیں مہنگی ہو رہی ہے، گیس اور آئل کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آ رہا. اس نے جو ادھر سپلائی ڈومیسٹک چین بنائی ہوئی ہیں ان کی پروڈکشن پہ کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا. So there is a whole ecosystem نا. اس ایکو سسٹم کے اندر جو ہے اسٹیٹ آف ہرمز کی بہت زیادہ امپورٹنس بڑھ گئی. لہٰذا جیسے انہوں نے اس کو اپلائی کیا وہ لیوریج ان کی اب اس لیوریج کے بدلے میں ایران کی کوئی ڈیمانڈز ہوگی، اور وہ ڈیمانڈز کیا ہوں گی میرے خیال میں نیگوشیٹرز کو بھی پتہ ہوگا. بہت سارے جو گلوبل تجزیہ نگار ہیں بارگیننگ پوائنٹ استعمال کرے گا، آف کورس کرے گا. اور اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ انفریزنگ آف دیئر ایسٹس جو گلوبلی ہیں ان کے. پھر اس کے بعد دوسری فیز یہ ہوگی کہ اگر ان فریز کیے جائیں وہ اس کی سپینڈنگ کیسے ہوگی، کیا وہ ایران کن مقاصد کے لیے اس پیسے کو استعمال. سو دیز وڈ بی دا ڈیٹیلز جس پہ میرے خیال میں لوگ آبنائے ہرمز کا جو ایشو تھا یہ بھی ایک عالمی تقسیم کا باعث بنا. چائنا ہو، رشیا ہو، UK ہو، انہوں نے بڑی ایک اسٹریٹ پوزیشن لی کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، US کا ساتھ نہیں دیا. یہ جو ایک ڈویژن آ گئی ہے یا جو بلاکس بن گئے ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ آگے بھی کنٹینیو کریں گے؟ دیکھیں اس میں بھی میرے خیال میں اس نقطے کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ چائنا، EU، یونائٹڈ کنگڈم، ان تمام کا یہ کامن انٹرسٹ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں فری ٹریڈ ہو، جو گڈس کی فلو ہو وداؤٹ چیک ہو، اس پہ کسی قسم کا کوئی ٹول نہ ہو، یا اس کی کوئی ناکہ بندی نہ ہو، ناکہ بندی بھی نہ ہو. اور جو فلو آف گڈس جس طریقے سے نارمل وے میں چل رہا تھا ایز اے انٹرنیشنل فری ٹریڈ وہ اسی طرح چلتا رہے. جو انہوں نے انکار کیا یا جو انہوں نے امریکن پوزیشن سے دور ہوئے وہ تھی کوہرژن کی، فورسفل اوپننس آف اسٹریٹ آف ہرمز. انہوں نے کہا نہیں جی ہم طاقت کے بلبوتے پہ، یورپینز نے بھی کہا، چائنا نے بھی کہا، باقی ممالک نے بھی کہا، کیونکہ امریکن پوزیشن یہ تھی کہ آپ آ کر ہمارے ساتھ ایک سارٹ آف ملٹری کولیشن ڈیولپ کریں، سو وی اوپن فورسفلی اسٹریٹ آف ہرمز اور اس میں ہم انفورس کریں انٹرنیشنل. اس سے وہ پیچھے آئی وچ went into the weightage towards Iran.
تو انہوں نے کہا جی ایران کے ساتھ اب ڈپلومیسی کریں, ڈپلومیسی کے اندر جو آؤٹ کم ہو سکتا ہے, جو چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ کوئرشن اور فورس کے ذریعے ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو لہٰذا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ بھی کنسٹرکٹیو بات چیت کی امید کی جا سکتی ہے, اور ہمیں سب کو امید رکھنی بھی چاہیے. ڈو یو تھنک کہ یہ جو راؤنڈ 2 ہونے والا ہے اس میں پرماننٹ پیس ہو جائے گا, ڈیل ہو جائے گی؟ دیکھیں بالکل امید رکھنی چاہیے, نہ ہو تو کیا مایوس ہو جائے, بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. یہی وہ نوانسز ہیں, وہ شیڈز ہیں جو ہمیں لوگوں کو بتانے چاہیے. دیکھیں اس قسم کی جو کمپلیکیٹڈ چیلنجز ہوتے ہیں اور کمپلیکس چیلنجز ہوتے ہیں, اس کے بسا اوقات بہت کم وقت میں بھی آپ کو نتائج مل سکتے ہیں, اور بسا اوقات میں آپ کو مہینے لگ سکتے ہیں, سال ہا سال لگ سکتے ہیں. یہ بڑی ہارڈ کور نیگوشیشنز ہوتی ہیں, اور اس پہ دونوں فریق بڑے سختی سے جمے ہوئے ہوتے ہیں. تو وی شوڈ ایکسپیکٹ بوتھ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ہمیں ایک اٹموسٹ سرپرائز ملے اور کم وقت میں اس کا آؤٹ کم مل جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 3rd راؤنڈ پہ, 4th راؤنڈ پہ, 5th راؤنڈ ایک کنٹینیویشن, ایک پروسیس انیشیٹ ہو جائے. جو اسلام آباد کانفرنس تھی یا ٹاکس تھی, یہ کریڈٹ اب پاکستان سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا کہ ان دو فریقین کے بیچ میں جب یہ برنک آف کیٹاسٹرافک سویلائزیشنل ڈسٹرکشن کے قریب پہنچے, تو ان کو واپس لانے میں اور اس میں جو وینیو استعمال ہوا جہاں گفتگو کی شروعات ہوئی, وہ ایک شہر تھا جس کا نام اسلام آباد تھا, اور وہ ایک ملک تھا جو پاکستان کہلاتا. یہ تاریخ کا حصہ ہو گیا. ایران کی وزارت خارجہ نے بھی یہ ایک تصدیق کی تھی کہ پاکستانی وفد کی جو قیادت ہے وہ آنے والی ہے اور ان کی میزبانی کرنے والے ہیں ہم, اور آج سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ تہران پہنچ گئے ہیں. کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے, اور کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ جنگ رکوانے کے لیے؟ بہت شکریہ سوزان انوائٹ کرنے کا. دیکھیں یہ امپورٹنس تو اس کی آف کورس بہت زیادہ ہے, لیکن امپورٹنس ہے کیا؟ 47 سال بعد آپ نے ناٹ ایڈورسریز بٹ 2 اینیمیز کو اپنی ٹیبل پہ بٹھا دیا. سو برنگنگ اینیمی ٹو دا سیم ٹیبل, یہ جو کریڈٹ, یہ جو ڈپلومیسی میں ایک مائل سٹون اچیو کیا ہے پاکستان نے انڈر دا لیڈرشپ آف فیلڈ مارشل, یہ دس از این امیزنگ پروسیس. دس از ناٹ جسٹ پاکستان میں ایک پرو ملٹری طبقہ ہے, ایک اینٹی ملٹری طبقہ ہے, اٹس پریٹی مچ آبویس. لیکن یہ جو انیشیٹو اور اس میں جو ان کا ایک نیوکلس کی طرح ایک سینٹرل رول آ رہا ہے نا, اس کو وائڈ اسپریڈ گلوبل اکنالجمنٹ اور ریکگنیشن مل رہی ہے. آپ ٹرمپ کے جانب سے دیکھیں, وہ تو ہماری سول ملٹری ڈیوائڈ کا حصہ نہیں ہے. پرو اینڈ اینٹی ہونے کے باوجود ٹرمپ تو ایک نیوٹرل بندہ ہے نا, وہ تو پاکستان سے دور ہے. ڈومیسٹک پالیٹکس میں بار بار تعریفیں کر رہے ہیں, کل بھی کی, اس سے پہلے بھی کی. ناٹ جسٹ ٹرمپ. اگر وہ صرف ٹرمپ ہوتا, لوگ اس کو رومانس کی طرف جو ہے ہنٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پرسنالٹی جو ہے نا دونوں کی کلک کر گئی ہے, ہی لائکس دا اسٹرانگ مین. بالکل. اب یہ مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. What about China? What about EU? What about UK? What about Iran? What about GCC? So آپ ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ جو جنگ تھی اس میں ان کی ملٹری جینیس اسٹیبلش ہوتی ہے, اور یہاں پر ان کا جو ایک ڈپلومیٹک رول ہے, ایک اسٹیٹ کرافٹ کے حوالے سے جو رول ہے, ایک وزڈم کے حوالے سے جو رول ہے, اس کی جھلک, اس کی نوانس آپ کو نظر آ رہی ہے. اینڈ ناؤ دس ہیز بیکمنگ دا کمبینیشن آف 2 traits, ویری امپورٹنٹ ٹریٹس, اور ان ٹریٹس کے نتیجے میں جو آؤٹ کم ہے وہ پاکستان کا اسٹیٹس دن بدن انہانس ہو رہا ہے, دن بدن بڑھ رہا ہے, دن بدن بڑھ رہا ہے, بلکہ میں کہوں گا گھنٹے اور لمحوں کے حساب سے بڑھ رہا ہے. تو دس از اگین اے ویری امپورٹنٹ ڈے. آف کورس ان کا تہران جانا ایسے وقت میں جب لوگ پروجیکٹ کر رہے تھے کہ نیگوسیشنز کولیپس کر گئی. سو دیر واز اے تھا, دیر واز ناٹ اے کولیپس. میری اپنی اسسمنٹ جو بعد میں ہم نے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کو اور ایون ایرانین سائڈ کو بھی سنا, سو 98-99% جو ہے نا وہ قربت میں آ گئے تھے. سو دس از ہیوج کہ آپ 47 سال کے دشمنوں کو بٹھائیں
اور جو 3 ماہ پہلے بھی 12 دن کے لیے لڑے ہوں. 2015 کا ایک جو اگریمنٹ تھا وہ کولیپس کر گیا ہو بٹوین دا یو ایس اینڈ ایران. سو دیر از اے چیکڈ ہسٹری بٹوین دا ٹو اینڈ اٹ واز ویری ویری چیلنجنگ میرے حساب سے. اور اٹس اے ماڈرن ڈے میریکل ٹو بی آنیسٹ ود یو. جس طریقے سے فیلڈ مارشل مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس طرح اسٹیئر کر رہے ہیں اس کو, کیا کہہ رہے ہیں, کن سے کون سی گفتگو کر رہے ہیں. یہ تو لیٹر آن میرے خیال میں when he would, if he chooses to write his memoirs, یہ وہ انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہوں گی جس کے لیے گلوبل آڈینس موجود ہوگی. who would love to peek into these days کہ کیا ہو رہا تھا. صحیح.